أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. حافظ मोहम्मद उस्मान बिन अय्यूब तशरीफ लाए. ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह. यार ये गुलदस्ता हटा दे, सामने से सही तरह नजर नहीं आ रहा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
تفلحون. صدق الله العظيم. MashaAllah. Hafiz Abdul Rahman bin Qari Hisamuddin. Hafiz Abdul Rahman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. MashaAllah. Hafiz Muhammad Ramiz bin Muhammad Rafiq. हौसला सही करें, बच्चों की हौसला सही करें. माशाल्लाह कह दें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لعلهم يتفكرون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. माशाल्लाह हाफिज अहमद बिन शेख वसीमुल हक वो तशरीफ लाए तिलावत की। بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے اللہ کے فضل سے اسی جامعہ سے قرآن مجید مکمل کیا ہے. فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ملکی حالات کو دیکھا جائے تو حالات بڑے مایوس کن ہیں، لیکن مایوسی حرام ہے. آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، پیسے کی ویلیو کوئی نہیں، اور ڈالر جو ہے وہ 300 بھی اوپر چلا گیا. رہی صحیح کسر جو تھی دریاؤں میں پانی آ گیا، غریب اور غریب ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، کاروبار ختم ہو گئے، انسان اپنے گھروں سے لامکاں ہو گئے. آخر ان حالات اور ان مواقع کے اوپر ایک بندہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. الیک مبارکم، لوگوں یہ کتاب بابرکت ہے، اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے. نازل کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کو پڑھو، برکت سمجھ کے پڑھو، اللہ مال میں برکت دے گا. اولادیں نہیں ہے، برکت کے طور پہ پڑھو، اللہ اولادیں دے گا. نافرمان اولاد ہے، فرما بردار جب بنانا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو، اولادیں آپ کے وہاں تحت ہو جائیں گی. عزیز بھائیو، سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دنیا تو آنی فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اسی انسان کی بہتر ہے جو انسان قرآن پڑھنے والا ہے. اور یاد رکھنا، دنیا کے اندر لگژری گاڑیاں ہوں، اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے جوتے، ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، لیکن تیرے گھر میں پڑھنے والا قرآن نہیں ہے، پڑھنا کسی کو نہیں آتا. تو بھی بیٹھا ہے، اولاد بھی بیٹھی ہے، تیری بیگم بھی بیٹھی ہے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ گھروں میں لگے ہوئے فانوس اور یہ چمچماتے ہوئے یہ بلب اور جو روشنیاں یہ کسی کام کی نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے. قبرستانوں میں مردے رہا کرتے ہیں، وہاں برکتیں نہیں ہوتی، وہاں ترقیاں نہیں ہوتی. وطن میں ترقی تب ہوگی، تمہارے گھر میں ترقی تب ہوگی جب قرآن کی تلاوت ہوگی. اور یہی قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، اور آپ کا مستقبل، آپ کی اولاد کا مستقبل بھی اسی قرآن میں ہے. قیامت کے دن یہ قرآن ہی آ کے کہے گا یا رب ارض عن، اے اللہ اس قاری قرآن سے، اس قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جا. آپ کے بیٹے کا مستقبل بنے گا اس قرآن کی وجہ سے، اور آپ کا مستقبل بھی اسی قرآن میں ہے. قیامت کے دن رسول اللہ کا فرمان ہے حافظ قرآن کا والد اور والدہ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو ایک تاج پہنائیں گے جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی. آپ نے اپنا حق ادا کیا، اپنی اولاد کو حفظ کروا دی ہے، وہ چاہے بھلا دے چاہے یاد رکھے، آپ نے قرض اتارا. قیامت کے دن اسی بدلے اللہ آپ کو تاج پہنائیں گے. اور اس کے بعد میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنی اولادوں کو اس کی طرف لے کر کے آئیں. جی کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اس لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور بھائی خودکشی کو چھوڑو، اپنی اولادوں کو مدرسوں میں داخل کرواؤ. اللہ فری میں روٹی بھی کھلائے گا، پانی بھی پلائے گا. اور اس سے بڑی بات ان جن طلباء کرام نے یہاں پہ حفظ کی سندیں لی ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء بھی اور وہ والدین بھی جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیتیں کی. میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں
اپنے بیٹوں کو آگے لے کر کے آئیں. دین کی یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد تجوید ہے. قرآن کیسے اترا, اس کو پڑھنے کے انداز کیا ہیں. قرات اشنا کا کورس ہے. ابھی آپ نے دیکھا قراتوں میں تلاوت ہو رہی ہیں, کہیں پہ اذا جاء پڑھا جا رہا ہے اور کہیں پہ ربہم الی الجنۃ بے سرے کیے جا رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تجوید کا کورس, یہ قرات اشنا کا کورس, یہ درس نظامی کے کورس, یہ ملتان میں مدرسے, یہ محض القرآن الکریم مدرسہ, الحمدللہ وہاں پہ طلباء یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور میری بھی گزارش یہی ہے, آپ کا بیٹا ہو قرآن مجید پڑھتا جائے گا.